بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد والحق انہ حقیقۃ واحدۃ مشککہ۔ اس پانچویں فصل کا کلیم یہ تھا کہ وجود ایک حقیقت واحدہ اور مشککہ ہے۔ اب تک علامہ نے اس کلیم کو بیان کیا، اس کی تفصیل بیان کی، سمجھایا کہ اس فصل کا کلیم کیا ہے، اور ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ جس طرح سے نور ایک حقیقت ہے، اس کے مراتب مختلف ہیں، 0 واٹس کے نور سے لے کے ہزاروں واٹس کے نور تک سب نور ہے، اور ان میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ شدت اور ضعف میں ہے، لیکن سب مرتبے نور ہیں، سب کو ایک ہی معنی میں ہم نور کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کم واٹس کے نور کو ہم کسی اور معنی میں نور کہیں اور زیادہ واٹس کے نور کو کسی اور معنی میں نور کہیں، اور ان میں شدید نور میں اور ضعیف نور میں اگر کوئی مابہ الاشتراک یا نقطہ اجتماع ہے تو بھی وہ خود نور ہے، اور اگر کوئی نقطہ افتراق ہے، جدائی کا نقطہ ہے، تو بھی نور ہے۔ یہ ایک دوسرے سے مختلف بھی نور میں ہیں، نورانیت میں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مشترک بھی نورانیت میں ہیں، سب نور ہیں، لہٰذا ان پر نور ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے۔ یہ اس فصل کا کلیم۔ اس کے مقابلے میں بعض مشائین کا، جو کہ وجود کے اشتراک لفظی کے قائل تھے، ان کا کلیم یہ ہے کہ نہیں، وجود مختلف معانی میں مختلف چیزوں پر حمل ہوتا ہے، اور موجودات حقائق متباینہ ہیں بتمام ذات، ایک چیز دوسری سے بالکل تباین رکھتی ہے، کوئی ان کے درمیان نقطہ اشتراک نہیں ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ ان کے آثار مختلف ہیں۔ پانی کے اثرات مختلف ہیں خاک کے اثرات سے، خاک کے اثرات مختلف ہیں آگ کے اثرات سے۔ بنابراین آپ جب کہتے ہیں کہ الماء موجود، الارض موجود، یا التراب موجود اور النار موجود، تو تینوں میں موجود ان کا مختلف معنی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مکمل اختلاف رکھتی ہیں، ان کے آثار مختلف ہیں، اور اختلاف آثار کا اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ صاحب اثر مختلف ہے۔ آج کی بحث میں ان دو کلیمز کے واضح ہو جانے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حق یہ ہے کہ وجود حقیقت واحدہ اور مشککہ ہے۔ اب خود یہی جو کلیم ہے، اس کے دو حصے، ایک یہ کہ وجود حقیقت واحدہ ہے، تمام مصادیق پر وجود ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کلیم کا یہ ہے کہ یہ حقیقت واحدہ یہ متواتی نہیں ہے، کلی متواتی جیسے جو ہم نے اور مشکک منطق میں پڑھی، یہ معنی متواتی نہیں ہے، یعنی سب پر وجود برابر کا حمل نہیں ہوتا، بلکہ وجود میں شدت اور ضعف کے مرتبے ہیں، لہٰذا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مشککہ حقیقت ہے، متواتی حقیقت نہیں ہے۔ اب پہلے علامہ آج کی اس عبارت اور اس متن میں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وجود حقیقت واحدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا کلیم یہ ہے کہ وجود حقیقت واحدہ ہے۔ اگر ہمارا کلیم درست نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایک قیاس استثنائی علامہ نے اپنے مدعا پر قائم کیا ہے۔ قیاس استثنائی آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لو لم تکن الشمس طالعۃ فاللیل موجود، اگر سورج طلوع کیے ہوئے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رات موجود ہوگی۔ آپ اگر کہیں آپ کہ ولیکن اللیل لیس بموجود، تالی کی نقیض، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مقدم کی جو ہے نقیض ثابت ہوگی۔ آپ کے جب کہیں گے کہ رات نہیں ہے تو وہ لو لم تکن الشمس طالعہ کیا ہو جائے گا؟ الشمس طالعہ ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ آئے گا کہ پس سورج طلوع کیے ہوئے ہے۔ اگر رات نہیں ہے
دن کے طلوع نہ کرنے اور رات کے موجود ہونے میں اگر ملازمہ ہے اور رات نہیں ہے تو پس دن ہے. اور اگر آپ کہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّيْلَ موجود، آپ تعلیق کو ثابت کریں خود کو کہ رات موجود ہے، تو مقدم ثابت ہو جائے گا کہ پس دن سورج نہیں نکلا ہوا. یہاں بھی نوع استدلال علامہ کی یہی ہے، ایک قیاس استثنائی ہے. خوب جی، کیا فرماتے ہیں کہ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، یعنی اگر وجود ایک حقیقت واحدہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ موجودات ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، متباین ہوں گے بتمام ذات. اچھا جی، اگر موجودات ایک دوسرے سے مختلف ہوں بتمام ذات تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ مختلف اشیاء سے ان کے اختلاف کے باوجود، ان کے تباین کے باوجود ان سے ایک ہی مفہوم کیا ہو؟ انتزاع ہو. ہماری پرانی مثال، کپڑے کی دکان پر کوئی گیا اور اس پہ 4 چیزیں، ایک فرض کریں کہ سوتی کپڑے کا تھان، ایک اونی کپڑے کا تھان، ایک ریشمی کپڑے کا تھان اور ایک پانی کا کولر. جو کپڑوں کے 3 تھان ہیں ان میں تباین بتمام ذات نہیں ہے کیونکہ کپڑا ہونے میں مشترک ہیں، اور کولر کے ساتھ ان کا تباین بتمام ذات ہے. اب اگر ایک تھان کپڑے کا ہو اور ایک پانی کا کولر پڑا ہو اور دکاندار اس بڑھیا سے جو وہاں کپڑا خریدنے گئی ہے اس سے کہہ رہا ہو کہ یہ جو ہے نا، دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہو کہ یہ کپڑا ہے، اس میں سے جو اٹھانا ہے اٹھا لو. ہاں، کولر کو بھی کپڑا قرار دے رہا ہو، کپڑے کا مفہوم انتزاع کر رہا ہو کس سے؟ 2 متباین بتمام ذات اشیاء سے. تو وہی بڑھیا بھی اس کو کہے گی کہ دکاندار معذرت، میں بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں لیکن اتنی بیوقوف نہیں ہوں کہ کولر کو میں کپڑا مان لوں. کولر کولر ہے، آپ نے کپڑا کہنا ہے تو ان 3 تھانوں کو کہو کہ یہ کپڑے کے تھان ہیں، ہاں یہ کپڑا ہے، ان میں سے جون سا پیس اٹھانا ہے اٹھا لو، لیکن کولر کو ساتھ شامل نہ کرو. خود کیوں اماں جی کیوں کولر کو شامل نہ کریں؟ وہ اماں جی بھی کہے گی کہ کولر کا کپڑے کے ساتھ تباین بتمام ذات ہے، ان کے درمیان تو کوئی قدر مشترک ہی نہیں ہے. آپ نے کیسے ان مختلف اشیاء سے جن میں تباین بتمام ذات ہے کپڑے کا مفہوم کیسے انتزاع کر لیا ہے؟ یہ ایک بڑھیا کو بھی پتہ ہے کہ بتمام ذات متباین اشیاء سے ایک مفہوم انتزاع نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر اپنی بحث میں آتے ہیں، اگر حقائق ہستی متباینات بتمام ذات ہوں اور سب سے ہم موجود کا مفہوم انتزاع کر رہے ہوں تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کپڑے کے ایک تھان اور کولر سے ہم کپڑے کا مفہوم انتزاع کر رہے ہوں، یا دونوں سے پھر کولر کا مفہوم انتزاع کریں، کہیں کہ یہ بھی کولر اور وہ بھی کولر، تو یہ غلط ہے. تو اگر یہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو مفہوم واحد ہے جن چیزوں سے منتزع ہوا ہے ان میں تباین بتمام ذات نہیں ہے، ان میں تباین بتمام ذات نہیں ہے، بلکہ سب کی ذات ایک ہے. جیسے وہاں سب تھانوں کی ذات میں کپڑا ہے، یہاں تمام اشیاء کی ذات میں موجودیت اور وجود ہے، ایک ہی معنی میں ہے. لہذا فرمایا کہ والحق انہ حقیقت واحدۃ مشککہ، حق یہ ہے کہ وجود ایک حقیقت واحدہ مشککہ ہے. اما کونھا حقیقتا واحدہ، باقی رہ گیا اس کا حقیقت واحدہ ہونا، تو فلأنہ لو لم تکن کذالک، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو، اگر وجود حقیقت واحدہ نہ ہو، لکانت حقائق مختلفۃ متباینۃ بتمام الذوات، تو موجودات ہستی حقائق مختلفہ ہوں گے، متباین ہوں گا، اور ان میں تباین بھی بتمام ذات ہوگا، کوئی قدر مشترک نہیں ہوگی. لیکن وَلَازِمُهُ كَوْنُ مفہوم الوجود وَهُوَ مفہوم واحد کما تقدم، اس کا لازمہ یہ ہے کہ مفہوم وجود جو کہ جیسا کہ پیچھے ہم کہہ چکے ایک ہی مفہوم ہے، واحد مفہوم ہے،
یہ مفہوم کیا ہو؟ منتزعا من مصادیق متباینہ بما ہی متباینہ، یہ متباین مصادیق سے منتزع ہوا ہو، وہ بھی ان کا متباین ہونا، متباین ہوتے ہوئے کوئی کسی قدر مشترک کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے کولر سے اور کپڑے کے تھان سے آپ کپڑے کا مفہوم انتزاع کریں، جو کہ غلط ہے۔ وہ محال، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک بوڑھیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ اچھا جی، استحالہ کا بیان کیا ہے؟ بیان الاستحالہ، بیان الاستحالہ ان المفہوم والمصداق واحد ذاتاً، استحالہ کا بیان یہ ہے کہ مفہوم اور مصداق ذات میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ مفہوم ذہن میں ہوتا ہے، مصداق عالم عین میں ہوتا ہے، عالم خارج میں ہوتا ہے۔ اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ کرسی کا مفہوم اور باہر میز ہو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ باہر کرسی ہے، تو یہ تو غلط ہے، یہ میرا علم ٹھیک نہیں ہوگا۔ علم اس وقت ٹھیک ہوگا کہ ذہن میں جو مفہوم ہے خارج میں اسی کا مصداق بے عین ہی وہی چیز پائی جاتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مفہوم اور مصداق ذات میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے ان میں؟ انما الفارق کون الوجود ذہنیاً او خارجیاً، کہ مفہوم میں وجود ذہنی ہوتا ہے اور مصداق میں مفہوم کیا ہوتا ہے؟ خارجی ہوتا ہے۔ فَلَوْ انْتُزِعَ الْوَاحِدُ بِمَا هُوَ وَاحِدٌ مِنَ الْكَثِيرِ بِمَا هُوَ كَثِيرٌ، اگر واحد وہ بھی واحد ہوتے ہوئے کثیر سے انتزاع کیا جائے، یہاں 5 بندے بیٹھے ہوں اور میں کہوں ایک بندہ بیٹھا ہے، 5 سے ایک کا مفہوم انتزاع کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں۔ اچھا جی، مگر یہ کہ ہم ان کو پہلے یہ کہیں کہ یہ سب انسانیت میں ایک ہیں، پھر ہم کہیں کہ یہاں انسان موجود ہے، تو جب تک قدر مشترک نہیں ہوگی ایک مفہوم ہم انتزاع نہیں کر سکتے۔ فَلَوْ انْتُزِعَ الْوَاحِدُ بِمَا وَاحِدٌ مِنَ الْكَثِيرِ بِمَا هُوَ كَثِيرٌ تو کان الواحد بما هو واحد کثیرا بما هو کثیر، ایک ہی چیز سیلف کنٹراڈکٹری ہو جائے گی کہ واحد بھی ہو اور عین اس وقت جب واحد ہے کثیر بھی ہو، ایک چیز کپڑا بھی ہو اور عین اس وقت جب کپڑا ہے کولر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ محال، یہ محال ہے۔ تو اس کے ساتھ نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہم نے اس شک کو لیا کہ حقائق ہستی ان میں تباین بے تمام ذات ہے، تو وہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہو کہ ہم محال پہ پہنچے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود کلیم محال ہے۔ پس حقائق ہستی کیا ہیں؟ وہ حقیقت واحدہ ہیں اور حقیقت وجود میں مشترک ہیں۔ وَأَيْضًا لَوْ انْتُزِعَ الْمَفْهُومُ الْوَاحِدُ بِمَا هُوَ وَاحِدٌ من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة فإما أن تعتبر في صدقه خصوصية هذا المصداق لم يصدق على ذلك المصداق۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ بالفرض ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ ایک مفہوم کثیر مصادیق سے وہ بھی بما ہی کثیرہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ کولر اور کپڑے سے کپڑے کا مفہوم انتزاع کیا جا سکتا ہے، کولر بھی رہے، اس کی یہ شان نہیں تبدیل کرنی، کپڑا بھی رہے، اس سے یہ شان تبدیل نہیں کرنی، اور اس سے ہم ایک مفہوم اخذ کر لیں جس کو ہم کر دیں، مثال کے طور پہ کہیں کہ کپڑے کا مفہوم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو مفہوم آپ نے انتزاع کیا، اس مفہوم میں کولر والی خصوصیت ہے، پلاسٹک ہے، یا کپڑے والی خصوصیت ہے، دھاگے سے بنی ہوئی ایک چیز ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اس مفہوم میں کپڑے کی خصوصیت ہے، اس کو مد نظر رکھ کے یہ مفہوم انتزاع کیا گیا ہے، تو یہ کولر پر صادق نہیں آئے گا۔ اگر کولر والی خصوصیت اور پلاسٹک ہونا مثال کے طور پہ وہ سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مفہوم اخذ کیا ہے ان دو چیزوں سے، تو حتماً یہ مفہوم اس پر صادق نہیں آئے گا۔ کس پر؟ کپڑے پر صادق نہیں آئے گا۔ اچھا جی، اسی طرح سے فرض کریں کہ ہمارے پاس سامنے شکر بھی رکھی ہوئی ہے اور کوئلہ رکھا ہوا ہے۔ کوئلے اور شکر سے اگر ہم مٹھاس کا مفہوم
اخذ کریں میٹھا، تو یہ بتائیں کہ میٹھا کوئلہ کوئلہ رہے، چینی چینی رہے، ہم ایک مفہوم ان دونوں سے انتزاع کریں میٹھا، تو کس پر صادق آئے گا؟ اگر ہم کہیں کہ اس میٹھا کے مفہوم میں ہم نے مٹھاس کو مد نظر رکھا ہے تو چینی پر صادق آئے گا، کوئلے پر صادق نہیں آئے گا۔ اچھا جی، اگر ہم کہیں کہ اس مٹھاس کے مفہوم میں ہم نے سیاہ رنگ کو مد نظر رکھا ہے، صرف رنگ سیاہ کو مد نظر رکھا ہے، تو اب یہ مفہوم کوئلے پر صادق آئے گا، چینی پر صادق، شکر پر صادق، حتیٰ کوئی ایسی میٹھی چیز جو سیاہ بھی ہو اس پر صادق نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ دو مختلف اور متباین اشیاء سے ایک مفہوم انتزاع نہیں کیا جا سکتا، اگر کر بھی لیا جائے تو ایک پر صادق آئے گا، دوسری پر صادق نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے مفہوم وجود، اگر ہم نے پہاڑ سے، درخت سے، دریا سے، آگ سے، پانی اور خاک سے موجود ان کا مفہوم انتزاع کیا ہے اور یہ چیزیں متباین ہوں اور یہ مفہوم ہم نے انتزاع کیا ہو، تو جب یہ موجود کا مفہوم انتزاع کیا ہے تو خاک کی خصوصیت کو مد نظر رکھا ہے یا پانی کی خصوصیت کو، آگ کی خصوصیت کو مد نظر رکھا ہے یا پانی کی؟ اگر آگ کی خصوصیت کو مد نظر رکھا ہو تو یہ مفہوم اس چیز پر صادق آنا چاہیے جو جلائے، پانی تو نہیں جلاتا، اس پر یہ صادق نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ مفہوم پانی کی خصوصیت کو مد نظر رکھ کر اخذ کیا گیا ہو تو یہ مفہوم اس چیز پر صادق آئے گا جو پیاس بجھائے، آگ پر صادق نہیں آئے گا، خاک پر صادق نہیں آئے گا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مختلف چیزوں سے آپ ایک مفہوم انتزاع کریں اور اچھا جی، ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ اس مفہوم میں دونوں کی خصوصیات ہیں، کہ یعنی پانی والی خصوصیت بھی ہے اور آگ والی بھی خصوصیت ہے، تو پھر یہ مفہوم آگ پر صادق نہیں آئے گا کیونکہ آگ میں صرف آگ کی خصوصیت ہے، پانی کی خصوصیت نہیں ہے۔ پانی پر بھی صادق نہیں آئے گا کیونکہ پانی میں صرف پانی کی خصوصیت تو ہے، آگ کی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ مفہوم یوں بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ اس مفہوم میں دونوں کی کسی خصوصیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا تو پھر یہ مفہوم نہ پانی پر صادق آئے گا نہ آگ پر صادق، کسی پر بھی صادق نہیں آئے گا۔ دو چیزوں سے ایک مشترک مفہوم کا انتزاع صرف اسی صورت میں ٹھیک ہے کہ یہ دونوں چیزیں کسی ان کے درمیان کوئی قدر مشترک پائی جاتی ہو اور اس قدر کی وجہ سے یہ مفہوم دونوں پر صادق آتا ہو۔ موجود میں بھی اسی طرح ہے، وجود میں بھی اسی طرح ہے۔ حقائق استطاعت سے جب آپ وجود کا مفہوم اخذ کرتے ہیں تو وجود کے مفہوم کو ان تمام اشیاء پر صادق آنا چاہیے اور ان تمام اشیاء میں موجودیت کی خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے۔ تو یہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی ہمارا کلیم کہ موجودات ہستی موجود ہونے میں حقیقت واحدہ ہیں۔ لہذا فرمایا وَأَيْضًا لَوْ انْتُزِعَ الْمَفْهُومُ الْوَاحِدُ بِمَا هُوَ وَاحِدٌ من المصادق الکثیرہ بما ہی کثیرہ، اسی طرح اگر واحد کا مفہوم وہ بما ہوا واحد کثیر مصادق سے وہ بھی بما ہی کثیرہ ان سے انتزاع کیا جائے تو چند شکیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، فَإِمَّا أَن تُعْتَبَرَ فِي صِدْقِهِ خصوصیت حاضر مصداق، یا تو اس مفہوم کے صدق میں صادق آنے میں اس مصداق کی جو کہ ہماری مثال میں مثال کے طور پہ پانی ہے اس کی خصوصیت کو مد نظر رکھا جائے گا، آگ کی خصوصیت کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، تو اس صورت میں یہ مفہوم لم یصدق علی ذلک المصداق، آگ پر صادق نہیں آئے گا۔ وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِي خصوصیت ذاک، اور اگر اس مفہوم میں آگ کی خصوصیت کو مد نظر رکھا جائے تو کیا ہوگا؟ لم یصدق علی ھذا، یہ مفہوم پانی پر صادق نہیں آئے گا۔ تیسری شک کیا ہے؟ وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْخُصُوصِيَّتَانِ مَعًا، آپ کہیں کہ نہیں، یہ جو مفہوم ہے نا ایک ایسا مفہوم ہے جس میں آگ اور پانی دونوں کی خصوصیات اکٹھی پائی جاتی ہیں، تو سوال یہ ہے مفہوم میں تو دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن پانی میں آگ اور پانی کی اکٹھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، نہیں، اس کو بھی آپ پانی نہیں کہہ سکتے۔ آگ میں پانی اور آگ کی خصوصیات اکٹھی پائی جاتی ہیں، نہیں، اس کو بھی آپ اس پر بھی یہ مفہوم جو ہے نا اس کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ کہا وَإِنْ اُعْتُبِرَ
فی الخصوصیتان معا لم یصدق علی شیء منہما، یہ مفہوم ان میں سے کسی ایک پر بھی صادق نہیں آئے گا۔ اور ایک چوتھی شک ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ لم یعتبر شیء من الخصوصیتین، آپ کہیں کہ نہیں، ان دونوں کی خاص خصوصیت اخذ نہیں کی گئی۔ پانی کی آگ بجھانے والی خصوصیت کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا، آگ کی آگ لگانے والی خصوصیت کو ہم نے مد نظر نہیں رکھا، ہم نے اس طرح سے مفہوم انتزاع کیا ہے۔ بل انتزع من القدر المشترک بینہما، ہم نے قدر مشترک کو مد نظر رکھا ہے کہ وہ بھی پایا جاتا ہے، یہ بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ موجودیت کو مد نظر رکھ کر اگر آپ نے مفہوم وجود انتزاع کیا ہے تو لم یکن منتزعا من الکثیر بما ہوا کثیر، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے یہ مفہوم کثیر بما ہوا کثیر سے انتزاع نہیں کیا۔ موجود ہونے میں دونوں یہ واحد ہیں، ایک چیز ہیں، گویا ایک ہی چیز سے آپ نے ایک مفہوم انتزاع کیا ہے۔ لم یکن منتزعا من الکثیر بما ہوا کثیر بل بما ہوا واحد، چونکہ وہ موجود ہونے میں ایک ہیں، اس سے آپ نے مفہوم انتزاع کیا ہے۔ کل کلی المنتزع، جیسے 100 پھول آپ کے سامنے رکھا ہوا ہو مختلف انواع کا، آپ اس سے ایک کلی مفہوم پھول ہونے کا انتزاع کرتے ہیں، پھر ہر پھول کی طرف کہتے ہیں ھذا وردۃ، ھذہ وردہ، ھذہ وردہ، ہر ایک کو پھول کہتے جاتے ہیں۔ تو پھر چوتھی شک یہی بات جاتی ہے، کل کلی المنتزع من الجہت المشترکۃ بین الافراد الصادق علی الجمیع، کلی سب پر، تمام افراد پر صادق آتی ہے۔ اگر یہ ہو تو بات کیا ہو جائے گی؟ ھذا خلف، آپ نے کیا کہا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو چیزیں ان میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں ہے، ہم کثیر بما ہوا کثیر سے یہ مفہوم انتزاع کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی آپ نے کر کیا دیا؟ کثیر بما ہوا واحد سے مفہوم انتزاع کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی تو یہ کہتے تھے کہ حقائق ہستی کثیر نہیں ہے، ان میں جہت وحدت پائی جاتی ہے، وجود میں یہ سب مشترک ہیں۔ اچھا جی، یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ وجود حقیقت واحدہ ہے، باقی رہ گیا کہ تشکیکی حقیقت ہے، اس کے مرتبے ہیں، تو یہ آسان ہے بحث۔ فرماتے ہیں اما ان حقیقت و مشککہ، رہ گئی یہ بات کہ وجود کی حقیقت اس کے مراتب ہیں شدت اور ضعف کے، سب ایک مرتبے پر نہیں ہے، متواتی حقیقت نہیں ہے۔ فَلِمَا يَظْهَرُ مِنَ الْكَمَالَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ، اس کی دلیل یہ ہے کہ موجود تو سب ہے، آگ بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن آگ کا اور اثر ہے، پانی کا اور اثر ہے۔ یہ اختلاف کا آثار یہ کہتا ہے کہ پانی کا وجودی درجہ اور ہے، خاک کا وجودی درجہ اور ہے، آگ کا وجودی درجہ اور ہے۔ ان عناصر ہستی، ان موجودات کے وجودی جو مرتبے ہیں نا وہ مختلف ہیں، موجود ہونے میں سب شریک ہیں لیکن ان کے مراتب مختلف ہیں۔ خوب یہ کمالات حقیقیہ کیا ہیں؟ فَلِمَا يَظْهَرُ مِنَ الْكَمَالَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ، چیزوں سے مختلف حقیقی کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ الَّتِي هِيَ صِفَاتٌ مُتَفَاضِلَةٌ، یہ کمالات کیا ہیں؟ یہ ان کی صفات ہیں جن میں تفاضل ہے، ایک افضل ہے، ایک فاضل ہے، ایک اس سے کمتر ہے۔ غیر و خارجۃ عن الحقیقت الواحدہ، لیکن یہ صفات وجود کی حقیقت سے تو خارج نہیں ہے نا، یہ صفات بھی ساری موجود ہیں، موجود ہونے میں سب شریک ہے۔ کا شدت و ضعف، جیسے شدت اور ضعف، والتقدم والتأخر، شدت و ضعف ابھی ہم نے کہا کہ نور کی مختلف مرتبے ہیں، 0 واٹس کا نور ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں 60 واٹس کا نور قوی ہے۔ والتقدم والتأخر، علت مقدم ہوتی ہے، معلول مؤخر ہوتا ہے۔ والقوت والفعل، ایک چیز بالقوہ ہے، گٹھلی میں درخت بالقوہ موجود ہے لیکن درخت جو ابھی اگا ہوا ہے وہ بالفعل موجود ہے، ان میں فرق ہے۔ وغیر ذالک، اس طرح کے دیگر جو اختلافات ہیں، فاہیا حقیقت واحدہ، نتیجہ یہ ہوا کہ وجود حقیقت واحدہ ہے، متکثرۃ فی ذاتہا، اس کی ذات میں تکثر ہے۔ فاہیا حقیقت واحدۃ متکثرۃ فی ذاتہا، یرجع فیہا کل ما بالامتیاز الی ما بالاشتراک، وہی بات کہ نور کا نور سے فرق کس میں ہے؟ نورانیت میں۔ ان کا اشتراک بھی نورانیت میں، اختلاف بھی نورانیت میں، مختلف مراتب کے آثار کا اور مراتب کا اختلاف بھی موجود ہونے میں اور اشتراک بھی موجود ہونے میں۔ یرجع فیہا کل ما بالامتیاز،
الا ما بالاشتراک و بالعکس و برعکس وهذا هو التشکیک، اسی کا نام کیا ہے؟ تشکیک، کہ جہاں ما بالاشتراک ہی ما بالامتیاز ہو اس کو کہا جاتا ہے تشکیک۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی اہل بیت الاطہار۔